الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي۔ بزرگان محترم، اب سے انشاءاللہ ایک ہفتے کے بعد 27 رجب ہے، معراج کا جو واقعہ ہوا اس سلسلے میں چند باتیں آپ حضرات کے سامنے گوش گزار کرنی ہیں۔ ابھی بہت سارے دانشوروں سے، اہل علم حضرات سے، دنیاوی علوم کے اعتبار سے، فنون کے اعتبار سے، جو انجینئرز ہوں گے، کمپیوٹر میں مہارت رکھتے ہوں گے، ان لوگوں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کا واسطہ پڑے اور یہ بحث مباحثہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسمانی طور پہ نہیں بلکہ خواب کے ذریعے معراج تشریف لے گئے تھے۔ تو میں بارہا ایک بات عرض کرتا ہوں کہ بحث مباحثے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ مناظرہ ہر ایک کا میدان نہیں ہے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کہیں پر کوئی بات کی جا رہی ہو تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ سامنے والا کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جس سے خدا نہ خواستہ اس کے دین کو نقصان پہنچے۔ تو ہم اصلاح تو کیا کریں، ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ اس کی پکڑ کا باعث ہم بن جائیں۔ میں دوبارہ اس کو دہراتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بحث مباحثے میں انسان اس حد تک کوفت کا شکار ہوتا ہے کہ وہ بجائے اصلاح حاصل کرنے کے کوئی ایسی بات اپنی زبان سے نکال دیتا ہے جس سے اس کی پکڑ ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو ہم اور آپ یہ دعا کریں اور یہ کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے اپنے بھی اور دوسروں کے بھی جنت میں جانے کا ذریعہ بنیں، کہ کوئی ایک شخص بھی اس دنیا میں ایسا نہ ہو جو جہنم میں جائے، جو اللہ کے عذاب کا شکار ہو، سب جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کی جنت بہت وسیع و عریض ہے، جس طرح اللہ کی ذات، اللہ کی صفات لامحدود، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے بھی لامحدود ہیں۔ تو یہی موضوع عام طور پہ محرم الحرام میں بھی میں پیش کرتا ہوں کہ کسی سے کوئی بات نہ کریں، اور اگر اصلاح درکار ہو تو اس کے طریقے ہیں جو بڑوں سے پوچھ کے وہ طریقے اختیار کیے جائیں، وگرنہ خاموش رہا جائے۔ ایک دو باتیں کر دی، اس کے بعد اب جو بات شروع ہوئی تو بہتر ہے کہ خاموش رہیں یا اس نشست سے ہی اٹھ جائیں اگر اٹھ سکتے ہیں، کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ کون حق پر تھا، کون حق پر نہیں تھا، جنگ مرج راہید کیوں ہوئی، جنگ صفین کیوں ہوئی، جنگ جمل کیوں ہوئی، کون حق پہ تھا، کون حق پہ نہیں تھا، واللہ اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی بہتر سمجھتے ہیں کہ کون حق پر تھا، کون حق۔ ہم سے یہ سوال تھوڑی ہوگا کوئی کہ آپ بتائیے کون حق پر تھا۔ اسی طرح سے یہ نازک معاملات ہیں۔ معراج پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ یہاں بات شروع کر رہے ہیں۔ یہ واقعہ بتانے سے پہلے سبحان الذی، سبحان تعریف ہے، الذی اس کی جس نے یہ کام کیا، یعنی یہ عام، یہ
ذہنوں میں آ نہیں سکتی یہ بات. یہ تعریف کے لائق وہی اللہ ہیں، وہ کر سکتے ہیں. یہ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ اگر بے شک سے بات شروع ہو تو اس کے بعد کی بات میں بڑی گہرائی ہے، اس کے بعد جو بات کی جا رہی ہے اس میں گہرائی ہے، کیونکہ اللہ کو بے شک لگانے کی ضرورت نہیں. اگر قسم کھا کے اللہ کوئی بات فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب اس بات میں بہت وزن ہے. اگر حرف مقطعات کے ساتھ کوئی بات اللہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب اس میں بڑا وزن ہے. پہلے ہی ہمیں بتا دیا کہ تم یہ چھوٹے سے جو 3-4 لفظ ہیں، کاف ہا یا عین صاد، ان کے صاد کے اور الف لام میم کے، ان کے معنی تم نہیں سمجھ سکتے تو آگے کی بات تمہاری سمجھ میں اتنی آسانی سے آئے گی نہیں. تو یہ بات اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کوئی بات اپنی تعریف سے شروع کریں، کوئی بات اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں خبردار کر لیں کہ آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ. اس کا مطلب خبرداری کے ساتھ اب یہ بات سنو. اے لوگو، اپنے کانوں سے غفلت کی روئی کو نکال کر وہ بات سنو جو میں اب کہہ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کے باتوں کا گویا کہ یہ مفہوم ہے. جب اللہ کوئی بات شروع کرتے ہیں تو سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ ناممکن ہے لیکن میں یہ کر سکتا ہوں. تمام تعریفیں میرے لیے ہیں، اللہ کے لیے. اللہ کر سکتے ہیں. وہ راتوں رات اپنے بندے کو اٹھا کر بیت الحرام سے بیت المقدس لے گئے اور پھر سدرۃ المنتہا، ساتوں آسمان پر لے گئے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا قاب قوسین او ادنا، اتنا قریب ہو گئے جیسے قوسین ایک تیر کو کمان بناتے ہیں اور وہ کمان ایک دوسرے کے نزدیک ہوتی ہے، اتنا نزدیک اللہ نے کر لیا. اب ہم اور آپ کیوں بحث کریں کہ کس طرح سے گئے تھے کس طرح سے نہیں گئے تھے. بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے. ہمارے پاس میرے دوستوں سمجھنے کے لیے 3 سورسز ہیں، 3 ایسے ذرائع ہیں جن کے ذریعے سے ہمیں علم ملا ہے. ان میں ایک بھی ذریعہ اگر ہٹا دیں تو علم خالی ہے. پہلا وحی، یہ باتیں ہیں اللہ کی. دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اور احادیث، یہ تشریح ہے وحی کی. اور تیسری جو سورس ہے وہ ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیاں. یہ تفسیر اور تشریح ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. ہمیں نہیں معلوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے، کیسے بات کرتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے جاگتے تھے، کیسے کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے، کیسے تکیہ لگاتے تھے، کیسے ٹیک لگاتے تھے، کیسے غصے کا اظہار فرماتے تھے، کیسے مسرت کا اظہار فرماتے تھے، کیسے جنگوں میں ترتیب فرماتے تھے، کیسے صحابہ کی صف بندی فرماتے تھے، کیسے صحابہ کی نکیر فرماتے تھے، کیسے انہیں سراہتے تھے، کیسے انہیں شاباشی دیتے تھے، کیسے انہیں اوپر اٹھاتے تھے، کیسے بد دعا دیتے تھے. یہ سب ہمیں اگر پتہ چلے گا میرے دوستوں تو یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ذریعے پتہ چلے گا. ان میں سے ایک سورس بھی نکالنا ہے تو انسان خالی ہے. بس پھر اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے. جانور بھی یہی کام کرتا ہے، جہاں سے جو مل گیا کھا لیا، اپنی خواہشات پوری کر لی، جہاں جگہ ملی سو گیا. بس ہم تھوڑے سے اسٹینڈرڈ کے، ہمارا لیونگ اسٹینڈرڈ ہو گیا، یعنی لائف اسٹائل اسٹینڈرڈ والا ہے، وہ جانوروں سے مماثلت نہیں رکھتا. اس کے علاوہ ساری چیزیں جانوروں والی ہیں. اگر یہ چیزیں سمجھ میں نہ آئیں تو اگر یہ میرے دوستوں خواب ہوتا تو خواب تو کوئی بھی دیکھ سکتا ہے. میں اگر یہ کہوں کہ رات کو میں نے حرم شریف میں نماز پڑھی تو کوئی کہے گا کہ آپ عشاء میں بھی مسجد میں نظر آئے تھے، فجر میں بھی مسجد میں نظر آئے تھے، آپ نے حرم میں کیسے نماز پڑھی؟ تو میں کہوں گا وہ خواب دیکھا تھا میں نے. تو کسی کو تعجب نہیں ہوگا کہ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں انگلینڈ چلا گیا تھا رات کو، کوئی یقین کر لے گا کہ ہاں بھائی خواب تھا تو خواب ہو سکتا ہے. یہاں اللہ اپنی تعریف بتا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میں لے گیا. اس کا مطلب فزیکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم.
اور آسمانوں پر انبیاء علیہ السلام سے ملاقاتیں ہوئیں، 8 انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو اب اس کو اس چیز سے سمجھیے کہ میرا گھر ہے، میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا ہوں، میرے مہمان آئے، میں نے انہیں خوش آمدید کہا، اور جب مہمان آئے تھے اس سے پہلے میں ٹیلی ویژن پہ کچھ دیکھ رہا تھا، تو جب گھنٹی بجی ہے گھر کی تو میں نے اس ٹیلی ویژن کے پروگرام کو پاز کیا، وہاں روکا ہے، اور پھر میں نے میزبان کو خوش آمدید کہا، انہیں بٹھایا، انہیں چائے پلائی، ان کے ساتھ ناشتہ کیا، ان کے ساتھ گپ شپ کی۔ اس سارے وقت میں 4-5 گھنٹے گزر گئے، مہمان رخصت ہو گئے، میں واپس اپنی جگہ پر آ کے بیٹھا اور میں نے اس کے پوز کو ہٹا دیا۔ اب وہ پروگرام جو جہاں سے روکا تھا وہیں سے دوبارہ شروع ہو گیا۔ مجھ سے کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ وہ میری پریمیسز ہے، میری جگہ ہے، میرا گھر ہے، وہاں کوئی نہیں پوچھے گا آپ ایسے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں میز کے اوپر، آپ نے اس وقت پاؤز کیوں کر دیا، کوئی نہیں پوچھ، کیونکہ میری جگہ ہے۔ تو یہ سلطنت، یہ کائنات، یہ کرۂ ارض، یہ زمین، یہ آسمان، یہ ہر چیز کس کی ہے؟ یہ اللہ کی ہے۔ جب انسان یہ پروڈکٹ بنا سکتا ہے کہ دور بیٹھے ہوئے صرف ویوز کے ذریعے وہ کسی چیز کو پاز کر سکتا ہے، اس کا پاز ختم کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں یہ نہیں ہے جس نے عقل دی ہے کہ وہ پوری کائنات کو پاز کر دے اور روک دے جو جہاں پر ہے۔ اس سارے واقعات میں اللہ نے خود ایک اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی عقل کو حیران کرنے کے لیے بات فرمائی، لیلن، اس میں یہ قلیل کے لیے، قلت کے لیے 2 زبر استعمال ہوا، تھوڑے سے وقت، رات کے بھی تھوڑے سے وقت میں لے گیا تھا۔ بتائیے اتنا طویل سفر، اور اس میں کوئی جلدی نہیں ہے۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بلاوا کس کی طرف سے ہے؟ یہ ہے کائنات کے خالق کی اور مالک کی طرف سے، جس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو جب یہ بلاوا اس کی طرف سے میرے دوستو، تو پھر وہ کتنا وقت لگائے، کیونکہ اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور وہ کسی کو جواب دہ نہیں ہے۔ اس میں 10 سال لگے ہوں، 20 سال لگے ہوں، 100 سال لگے ہوں، 1000 سال لگے ہوں، اب یہ پوز جہاں پر ہے دنیا وہیں رکی ہوئی ہے، ہر چیز ٹھہری ہوئی ہے، سمندر کی لہریں ٹھہری ہوئی ہیں، ہوا رکی ہوئی ہے، پرندے فضاؤں میں رکے ہوئے ہیں، جو جہاں پر ہے وہ رکا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کو یہ بتایا کہ دیکھو، اب قیامت تک اگر تم میں سے کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے اور دنیا میں چلا جائے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوں گے، حضرت امام مہدی جب آئیں گے مصلی پہ کھڑے ہوں گے، عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو مصلی چھوڑ دیں گے کہ امامت آپ فرمائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام امام مہدی اس سے کہیں گے کہ آپ آئیے امامت کروائیے، اس لیے کہ امام تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے امتی ہیں، اب کوئی اور امام ہو نہیں سکتا۔ یہ اللہ کو بتانا تھا، لہٰذا اماموں کی آپ سوچئے ذرا، 1,24,000 خوبصورت لباس میں سارے انبیاء، اور انبیاء کو اللہ نے کیا وجاہت، کیا شکل و صورت اور کیا ہیئت اور کیا لباس عطا فرمایا ہوگا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، جبرائیل علیہ السلام ہاتھ پکڑ کے آگے لے گئے اور مصلی پہ امامت کی جگہ پہ کھڑا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے انبیاء ہیں اور آپ ان کی امامت کریں گے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام بنایا انبیاء کا۔ آپ نے وہاں نماز پڑھائی، اس کے بعد آپ چلے گئے اور خوب اللہ نے جو جو دکھانا تھا وہ دکھایا۔ یہ معروف باتیں ہیں، یہ سب کو ہمیں معلوم ہے۔ یہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا سے ذکر کیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو ان کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تقصص رؤیک علی اخوتک، تم اپنے خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ اس سے لوگ یہ لیتے ہیں، دانشور حضرات، کے یہ خواب تھا، حالانکہ جیسے خواب دیکھا، دیکھنے کا مطلب یہاں پر اطلاق ہوگا، وہ اس سے استدلال کرتے ہیں، دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی دیکھا ہے۔ رأیتو، میں نے دیکھا، ارأیت الذی، کیا آپ نے دیکھا؟
ان لوگوں کو یکذبوا بالدین جو یوم جزا کو جھٹلاتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھا تو اس سے استدلال کرتے ہیں، حالانکہ اس کا مطلب یہاں یہ نہیں ہے، رؤیا کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر رؤیا کا مطلب یہ ہے تو میرے دوستو، ہر سال ابھی رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ 98 دن کے بعد، تو رؤیت ہلال کمیٹی ہوگی، تو کیا وہ خواب میں بتائے گی ہمیں کہ چاند نظر آ گیا؟ وہ بھی رؤیت ہے، اس کا مطلب دیکھنا ہے اس کا مطلب۔ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ عطا ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بغیر میرے دوستو دین نامکمل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں کتنی محبت ہے، یہاں تو آپ صرف ڈر کی باتیں سنتے ہیں نا، قیامت ہے اور خوف اور موت اور یہ، اور اگر یہ کیا تو گئے، بس ختم ہو گئے۔ آپ ہم سب کو اطمینان رکھنا چاہیے کہ الحمدللہ جب اللہ نے ہمارے سینوں میں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتارا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ ہمارا بیڑا پار کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر رحمت حق بہا نمی جویت، اللہ بہانے تلاش کر کے ہمارا معاملہ اچھا کریں گے۔ ہمیں سنت سے کتنی محبت ہے میرے دوستو، شعوری طور پہ، لا شعوری طور پہ۔ میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آدمی اندر سے خوش بھی ہو کہ اللہ کا شکر ہے، اب اس ایمان کی حفاظت کریں، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم اتحیات پڑھتے ہیں، اس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ پر ہم شہادت کی انگلی کو بلند کرتے ہیں۔ یہ نہ فرض ہے نہ واجب ہے۔ اگر کسی نے شہادت کی انگلی نہ اٹھائی، اٹھانے سے رہ گیا یا نہ اٹھائی، تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ لیکن اس سنت سے بھی ہم سب مسلمان اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ سنت رہ گئی تو ہمارا ایک کام، اہم کام رہ جائے گا۔ ہمیں اتنی محبت ہے، جس نبی کی چھوٹی سی سنت کو اللہ تعالیٰ نے، جس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا، اس کو رائج کیا ہے، تو میرے دوستو اس کی بڑی بڑی سنتوں کی حفاظت کا کیسا اللہ نے ذمہ لیا ہوگا، اور کیسی حفاظت اللہ فرما رہے ہوں گے۔ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو شخصوں کو لے کے آیا جائے گا، اللہ حکم دیں گے کہ جاؤ تمہیں جہنم میں بھیجتا ہوں۔ ان میں سے ایک دوڑ جائے گا اور ایک پیچھے پلٹ پلٹ کر دیکھے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے کہ دونوں کو بلاؤ۔ جو دوڑے گا اس سے پوچھیں گے کہ تم دوڑ کے کیوں جا رہے تھے، تمہیں پتہ ہے کیسی جگہ ہے؟ وہ آگ ہے۔ تو وہ یہ کہے گا کہ یا اللہ، زندگی میں ایک آپ کا کہنا نہیں مانا، زندگی میں آپ کی اطاعت نہیں کی، آپ کی فرما برداری نہیں کی، اب آپ نے حکم دیا، اب مجھے حیا آتی ہے کہ اب بھی آپ کا کہنا نہ مانوں، بس یہ سوچ کے میں کچھ بھی ہوگا، میں گل سڑ جاؤں گا، جل جاؤں گا، لیکن یا اللہ کہنا آپ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے سے کہیں گے تو پیچھے مڑ کے کیوں دیکھ رہا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے سنا تھا آپ بڑے رحیم ہیں، شفیق ہیں، میں بس آپ کی رحمت کا انتظار کر رہا تھا کہ میں پیچھے مڑ کے دیکھوں گا، کبھی نہ کبھی تو آپ کی رحمت جوش مارے گی اور مجھے معاف کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ دونوں سے فرماتے ہیں، فرشتوں سے کہتے ہیں ان دونوں کو جنت میں لے جاؤ۔ اتنے کریم ذات سے میرے دوستو ہمارا واسطہ اور تعلق ہے، الحمدللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرے دوستو رمضان بھی آ رہے ہیں، ابھی سے یہ تیاری ہے، اصل میں باقی تیاریاں تو ہوتی رہیں گی، یہ تیاری ہے کہ میں کس طرح سے سنت پر عمل کرنے والا بن جاؤں۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں اپنے حجام کا نام یاد نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم، بال کٹواتے ہیں، الا ماشاءاللہ دو چار کو معلوم ہوگا کہ فلاں ہمارے بال کاٹتا ہے، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجام کا نام بھی محفوظ ہے، ابو زمعہ، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالوں سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جب زمین پہ گرتے تھے پہلے کپڑا بچھاتے تھے، جب گرتے تھے اس کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے، ان بالوں کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ یہ لکھا ہے کہ جب ابو زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حدیبیہ میں انتقال ہوا تو ان کی قبر کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ بنائی گئی جس میں وہ سارے بال مدفن کر دیے گئے۔ جس نبی کے بالوں کو اللہ نے محفوظ رکھا ہو میرے دوستو، تو ان کی ادائیں کیسے محفوظ نہیں ہوں گی۔
میں کسی سے بات کروں، ہو سکتا ہے میں بات کروں اس کو اپنی بیوی سے چھپاؤں، اپنے بچوں سے چھپاؤں، اپنے والدین سے چھپاؤں، بہت ساری باتیں بیوی کی ہیں والدین کو نہیں بتاؤں گا، والدین کی ہے بیوی سے ذکر نہیں کروں گا، دوستوں کی ہے گھر میں ذکر نہیں کروں گا، گھر کی ہے دوستوں میں ذکر نہیں کروں گا۔ ہم میں کوئی ایک بھی ایسی کھلی کتاب نہیں ہے، یہ بات کہنی نہیں چاہیے لیکن میں قریب ترین دعوے کے طور پہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ میری خلوت، میری جلوت، میرا ملنا جلنا، میرے گھر کی راز، میرے باہر کے ہر چیز کھلی کتاب ہے، میں نہیں کہہ سکتا۔ عام فہم زبان میں ہم اگر کہہ دیں تو کہہ دیں کہ بھئی میں تو کھلی کتاب ہوں، کھلی کتاب کوئی نہیں ہوتا، بہت سارے راز ہوتے ہیں یہاں پر، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں جو ہم ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے اور فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات ہے میرے دوستو جس کی کوئی بات کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ معجزہ ہے یہ بھی کہ آپ کس طرح سوتے تھے، کس طرح جب رات کو پہلو بدلتے تو آپ کیا پڑھتے تھے۔ اب یہ اتنی معمولی سی بات ہے کہ رات کو پہلو بدل رہا ہے، کون ہے وہاں پر اس وقت، یہ بھی محفوظ ہے کہ کیا پڑھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی محفوظ ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پاس، تو آپ نے 100 مرتبہ اس نشست میں استغفار کہا۔ صحابہ نے یہ بھی گنا تھا، صحابہ نے یہ بھی گنا تھا کہ آپ کی داڑھی مبارک میں بال کتنے سفید ہیں، ایک بال کا اضافہ ہو گیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ بیٹھے کہ یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود، سورہ فلق اور سورہ ناس جیسی سورتوں نے بوڑھا کر دیا، یہ میرے بال سفید کر رہی ہیں۔ جس نبی کی یہ ادائیں محفوظ ہوں میرے دوستو، اگر اس سے ہم محبت نہ کریں اور اس کے نقش قدم پر چلنے کی فکر اور کوشش نہ کریں تو یہ بہت بڑی بدبختی ہے۔ ایک گناہ ایسا، میں یہ ہر نشست میں کم و بیش یہ بات کرتا ہوں، اللہ کرے کسی کے اوپر کوئی تنقید کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم ہوتے کون ہیں تنقید کرنے والے، کل کیا پتا کہ وہ کتنا آگے نکل جائے اور ہم دیکھتے رہ جائیں۔ میرے دوستو ایک سنت، کم سے کم دل میں یہ دعا ضرور کریں، دل میں اس کو ضرور گناہ سمجھیں، ہٹ دھرمی نہ دکھائیں۔ اللہ ہم سب کو ہٹ دھرمی سے محفوظ رکھے۔ ہٹ دھرمی کیا ہے کہ میں غلط کروں اور اس کے بعد یہ کہوں کہ باقی اور کون صحیح کر رہا ہے اگر میں نے کر لیا۔ نہیں میرے دوستو، وہاں اکیلے جانا ہے، اکیلے سوال ہوگا، وہاں کوئی نہیں آئے گا۔ وہاں وہ لوگ جن کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں وہ مٹی بھی ثواب سمجھ کے ڈالیں گے، تو اس لیے وہاں کی فکر کریں۔ ایک گناہ ایسا جو سوتے بھی گناہ ہے، جو جاگتے بھی گناہ ہے، ایک ثواب ایسا جو سوتے بھی ثواب ہے، جاگتے بھی ثواب ہے، اور وہ ہے مردوں میں میرے دوستوں داڑھیوں کا بڑا ہونا، داڑھیوں کا سنت کے مطابق ہونا۔ یہ سو رہا ہے تو ثواب، یہ جاگ رہا ہے تو ثواب، اور جس کی داڑھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ سے کہا آج آپ نے آج نیت کی اور نہ رکھ سکے کسی وجہ سے، انما الاعمال بالنیات، نیت کی ہے، دل میں کڑن ہے، جلن ہے کہ میں یہ کام کیوں نہیں کر پا رہا، لیکن نہیں کر پا رہا، کسی بھی وجہ سے کمزور ہیں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ متبع سنت لوگوں میں اٹھائیں گے، اور اس سے بڑی اور کیا نعمت اور دولت ہوگی۔ لہٰذا میرے دوستو سنت کی اتباع اس رمضان سے پہلے پہلے کوشش کریں، اللہ سے استغفار کریں، اپنا معاملہ صاف کروائیں۔ میں بار بار یہ عرض کرتا ہوں میرے دوستو، ہم بڑی کمزور وکٹ پر ہیں، نہ جانے کون سی گیند ہماری وکٹ اڑا دے، اس لیے وہاں کی تیاری کریں جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے، اس کو راضی کریں جس کے پاس جانا ہے اور جا کے پھر آنا نہیں ہے، اس کی فکر کریں، تیاری کریں، کوشش کریں، دعا کریں، بس انشاءاللہ تعالیٰ بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمیں عمل کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اللہ اللہ